میں جی بڑی تکلیف کی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ سیشن شروع کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ندیم نے یہ ذمہ داری ماڈریٹ کرنے کی مجھے سونپی ہے۔ اور وہ جو تکلیف کی کیفیت جو ہے وہ اس سیشن کے ٹائٹل سے بھی ظاہر ہے آپ کو، ایجوکیشن ود نو فیوچر۔ لیکن ہم نے تھوڑی سی رعایت کر دی آپ کے ساتھ، آگے سوالیہ نشان بھی لگا دیا۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ دی ایجوکیشن دیٹ وی آر آفرنگ ہیز نو فیوچر؟ اینڈ دیٹ از واٹ وی ول ٹرائی ٹو ڈو کور ان دس سیشن۔ تو وہی تکلیف جو، کیونکہ میرا تعلق گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے ہے، اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کو جس بات پہ سب سے زیادہ فخر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے طالب علموں میں ڈاکٹر محمد اقبال کا بھی شمار ہوتا ہے، اور ڈاکٹر محمد اقبال کا جو اینڈ آف دا پریویس سینچری جو ان کی جس کیفیت سے گزر رہے تھے اپنے نوجوانوں کے لیے، وہی کیفیت آج بھی ہم محسوس کرتے ہیں۔ اور وہ جو اس وقت کا کلام ہے وہ بہت 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 طریقے سے آج کے جوانوں پر، آج کے ایجوکیشن سسٹم پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال کے ایک شعر سے میں آغاز کرتا ہوں تاکہ میں پھر آپ کو بتا سکوں کہ یہ جو ہم نے سیشن ٹائٹل چوز کیا ہے، ایجوکیشن ود نو فیوچر کوسچن مارک، اس کی وجوہات کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، ڈاکٹر محمد اقبال، علامہ اقبال جن کے نام سے ہم جانتے ہیں، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے۔ علامہ اقبال جو ہیں خداوندان مکتب کی شکایت لگا رہے ہیں خدا تعالیٰ سے۔ شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ وہ بچے جنہوں نے آسمانوں میں اڑان کرنی ہے، ان کو جو سبق ہم پڑھا رہے ہیں وہ زمین پہ رگیدنے یا زمین پہ کرول کرنے کا جو ہے وہ سبق دے رہے ہیں۔ اور اس سے مراد کیا تھی اقبال کی؟ اور آج کے دور میں اگر ہم ان کی تعلیمات کو نافذ کرنا چاہیں تو اس میں دو ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک ایشو یہ ہے کہ ہم اپنی کریکولم جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈیفائن نہیں کر پا رہے اپنی ایجوکیشن کا، اور دوسرا ایشو یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے وہ کریکولم پڑھا رہے ہیں، ہماری فیکلٹی میں شاید اتنی سکلز نہیں ہیں جس طرح کی سکلز ہم ڈیزائر کرتے ہیں۔ ان دو ایشوز کے، فیکلٹی اینڈ کریکولم، یہ دو میجر ایشوز ہیں ہماری ہائر ایجوکیشن کے، اور اس کے علاوہ ارلیئر ایجوکیشن کے بھی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ کس حد تک جو ہے ہم ان کی مینٹرنگ کر رہے ہیں سافٹ سکلز کی، لائف سکلز کی۔ کیا صرف ہم کلاس روم میں کریکولم پڑھانے تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا چاہیے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو، یا کلاس روم سے بیونڈ جو ہے وہ بھی لرننگز اس طرح کی آفر کرنی چاہیے کہ جس میں ہم ان کو کمیونیکیشن سکلز اچھی پڑھا رہے ہوں، جن میں ہم اندازہ لگا سکیں کہ ان میں پرابلم سالونگ سکلز کیسی ہیں، ٹائم مینجمنٹ کیسی ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے ایک دوسرے سے۔ تو ایک طرف تو ایکیڈیمک میٹر ہے کہ جہاں پہ ہم نے کریکولم ڈیفائن کرنا ہے، ان کو اچھی فیکلٹی ہائر کرنی ہے، دوسری طرف ایکسٹرا کریکولر میٹر ہے کہ جس میں ہم نے انہیں سافٹ سکل سکھانی ہے۔ اور ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا ہم ایسی ایجوکیشن آفر کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارے بچوں کو، جو ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈ ڈریون ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آفر نہیں کر پا رہے۔ جو چیز سوسائٹی کو ضرورت ہے، جو چیز انڈسٹری کو ضرورت ہے، شاید ہم اپنے کریکولم میں وہ چیز نہیں شامل کر پا رہے۔ ایک اور مسئلہ جو ہمارے گریجویٹس کو اکثر پیش ہوتا ہے، اور وہ میرے جیسے لوگ جو یہاں سے بڑے اچھے نمبر لے کر باہر پڑھنے گئے اور ایک دم سے شوق لگا کہ یہ کون سی چیز ہم سیکھ کر آئے تھے اور ہمیں کس چیز کی ضرورت تھی، کہ ہم اپنے ڈومیسٹک ایجوکیشن سٹینڈرڈز کو اچھے طریقے سے لنک اپ نہیں کر پا رہے جو بین الاقوامی معیار ہیں ایجوکیشن کے۔ پھر ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اسکیلیبلٹی کا۔
شاید گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، بیکن نیشنل ہاؤس یونیورسٹی، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی، یہ تو آفر کر دیتے ہیں اربن سینٹرز میں اچھی کوالٹی، لیکن کیا ہم یہ والا اسٹینڈرڈ جو ہے وہ ملک کے تمام حصوں میں دے پاتے ہیں؟ وہ اسکیلیبلٹی کا جو ایشو ہے وہ بھی ایک سیریس ایشو ہے. پھر ہمارے جو دو بڑے ضرورت ہے کہ ہم ایسی ایجوکیشن حاصل کر دیں، ہمارے بچے ایسی ایجوکیشن حاصل کریں کہ انہیں ملازمت مل سکے اور وہ سماجی طور پر ایک بہترین انسان بن سکیں. اس کے بارے میں بھی ہمارا کوشچن ہے، اور وہ کوشچن آج ہم اپنے دو پینلسٹ کی مدد سے، جس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اقصا شبیر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ قاسم قصوری موجود ہیں، اور میری خواہش ہوگی کہ ہم اتنا ٹائم بچا لیں اپنی ڈسکشن سے کہ آپ سب لوگوں کے پوائنٹ آف ویو بھی لیں اور پھر پینل جو ہے اس کی ڈسکشن کرے اور اس کا جواب دے. تو may I start with اقصا. اقصا, what do you see the relevance، اور اردو میں ہی بات کرتے رہتے ہیں، کہ آپ سمجھتی ہیں کہ کیا چیلنجز ہیں ہائر ایجوکیشن کے، کیونکہ آپ ہائر ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں. اگر آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی ہائر ایجوکیشن کے چیلنجز اس طرح کے ہیں جو کہ لنکڈ اپ ہیں ارلیئر ایجوکیشن سے، تو ان کے بارے میں بھی بات کیجیے. انیشلی 5 منٹ کی بات کیجیے، لیکن ہم دوسرے راؤنڈ میں دوبارہ آپ کو موقع دیں گے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، thank you so much for and especially to I want to commend Pakistan Institute of Development Economics کہ یہ ایک سلسلہ شروع کیا جس میں ہم ان چیزوں کے بارے میں اوپنلی ڈبیٹ کر سکتے ہیں and we can bring them out. میں آپ سے مکمل اتفاق کرتی ہوں کہ 3 چیزیں جن کو ہم کور لے کر اگر چلیں اور بات کریں، سب سے پہلے ہمارا کریکولم، فالوڈ بائی دیٹ اس کریکولم کی ڈلیوری، اور تیسری چیز جسے کہ ہم ریلیونس کہیں گے یونیورسٹی میں امپارٹ کی جا رہی ایجوکیشن کی، دیٹ ہاؤ ریلیونٹ اٹ از given the needs of the country or given the needs of the industry. Curriculum سے بھی زیادہ I think I will comment about the second thing first and then I will explain that why I chose to talk about the second thing first. سب سے پہلے چونکہ میرے خیال ہے ہم جو دو پینلسٹ ہیں، I'm let's say representing higher education from the point of view of public sector, given that I'm from Lahore College Women University, اور میرے fellow panelist I think is a better representative of the private sector. تو پبلک سیکٹر میں ہمارا جو ایک سسٹم ہے اس کے اندر سب سے پہلے آپ کا ٹیچر وہ جتنا مرضی کوالیفائڈ ہو، اس کی کسی بھی قسم کا پروموشن یا اس کا کسی بھی قسم کا کوئی مانیٹری انسینٹیو اس کی اچھے ٹیچر ہونے سے بالکل لنکڈ نہیں ہے. اینڈ اور اس کا جب یہ when higher education commission came into being, when it وہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے جب ATC آیا اور ہمیں یہ احساس ہوا ہمارے ملک کے اندر کہ ہمارے جو کچھ یونیورسٹیز موجود ہیں وہ بہت اچھے ٹیچنگ ادارے ہیں، مگر ہم یونیورسٹی کا ایک بنیادی مقصد ایک اچھی ٹیچنگ کرنا بھی اٹس ویری امپورٹنٹ، بٹ ایک ریسرچ ہے، وی وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو نیو نالج. تو جب یہ احساس ہوا تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک بڑا بروٹ سا ایک بڑا آئی وڈ سے کرائٹیریا رکھ دیا کہ جی آپ اتنے آپ کی سائنٹیفک پبلیکیشنز ہوں گی تو آپ ایلیجبلٹی میٹ کریں گے اپنی اگلی اپوائنٹمنٹ کے لیے. اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ انیشلی میرے خیال ہے وہ جو ایک ڈیکیڈ تھا فرام ایئر 2000 ٹو 2010، اس میں یہ بھی ایک بڑی ناول سی بات لگتی تھی ایون باہر سے پڑھی ہوئی فیکلٹی کو بھی کہ انہوں نے پبلش کرنا ہے، اور دے پٹ ان آل دیئر ایفرٹس سم ہاؤ کہ وہ چلے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، بس اس میں ہم نہیں جاتے کہ وہ جو ایز اے ریزلٹ آف دس تھنگ وچ ATC انفورسڈ، تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2 ڈیکیڈس میں ایک سرج ہوا آف سائنٹیفک پبلیکیشنس. اینڈ جس چیز میں نے کہا اس میں ہم نہیں جاتے وہ یہ کہ ان سائنٹیفک پبلیکیشنس کی بھی کوالٹی کیا ہے، اور if that actually added towards any real improvement in the research sector anyway. کیونکہ پھر ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ despite the fact کہ ہم نے پچھلے 20 سال بہت سارے سائنٹیفک مقالے چھاپے، ہم آج بھی اپنے ملک میں ایک سوئی بھی انفارچونیٹلی نہیں بنا رہے. تو یہ تو ہو گئی ایک سائڈ. مگر اس سے یہ ہوا کہ جب ہم نے فیکلٹی کی مزید جو ترقی تھی ان کی ایک اپ گریڈ ہونا، مطلب ان کی جو پروموشن کا اگر میں بہت سادے لفظوں میں کہوں، ایک کرائٹیریا کو صرف اور صرف لنکڈ کر دیا بروٹلی ٹو the number of scientific publications that they produce, and we took away complete credit from the quantity and more than that the quality of teaching that they are doing. Obviously وہ کچھ عرصہ تو شاید ایک وہ رہا the
that, you know, people were still, because we were these glorified teaching institutions with, you know, glorified histories, at least let's say institutions like Lahore College Women University, which completed 100 years, Government College University, Punjab University, UET Lahore from where I graduated. तो वो कुछ अरसा तो मैंने देखा कि एक रिवायत के तहत बरकरार रहा, that teaching was still important, but it slowly lost its importance, primarily because ना तो आपका कोई एक आपकी promotion उससे linked है with the quality and quantity of teaching, ना आपका कोई monetary benefit उससे linked है. फर्दर अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सेक्टर के अंदर जो एक से आप कहेंगे सजा और जजा का सिस्टम भी अगर इन ऑन पेपर एग्जिस्ट करता है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन एग्जिस्ट नहीं करती है. यू नो, इफ यू पुट इन अ लॉट ऑफ गुड वर्क और इफ डन सम एक्सीलेंट वर्क, देयर इज रियली नथिंग इन देयर फॉर यू. तो जब आप तो अब इससे क्या होता है कि उस टीचिंग की क्वालिटी उसी बने हुए करिकुलम की, अब गोइंग बैक जो मैंने कहा कि मैं करिकुलम पे को इसलिए मेन यू नो आई डोंट ब्लेम द करिकुलम, क्योंकि करिकुलम हमारे फिर भी इट्स नॉट आवर वीकेस्ट एरिया. यू नो, हायर एजुकेशन कमीशन ने इनफैक्ट विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान हमने एक बड़े अच्छे ऑन पेपर बड़े अच्छे करिकुलम बनाए हुए हैं. और उस करिकुलम को सीखने के लिए आज के दौर में स्टूडेंट जो इस वक्त यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहा है, आई थिंक देयर इज नेवर बीन अ बेटर टाइम. यू नो, आपके पास इतना सारा डिजिटल कंटेंट है. यू नो, इफ यू रियली वांट टू यू नो गेट होल्ड ऑफ दैट करिकुलम एंड इफ यू रियली हैव इट इन यू कैन स्टिल डू इट. मगर अगर किसी इंडिविजुअल ने अपनी इंडिविजुअल पुश पे उसको करना है तो फिर हमारे लिए सवालिया निशान खड़ा होता है, देन व्हाट द यूनिवर्सिटीज आर डूइंग. और यूनिवर्सिटीज के अंदर आई वुड यू नो गो बैक टू से कि वो इवन दो द करिकुलम्स व्हिच आर रीजनेबली गुड, उसकी डिलीवरी वीकेंड है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू नो द टीचर इज इन अ वेरी वल्नरेबल पोजिशन. अच्छा, फिर एक मजीद जो एक नया एस्पेक्ट जो चूंकि मैं खुद भी अपने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से भी कह सकती हूँ और ऑब्जर्वेशन से, आज के दौर में टीचर बड़ा एक सॉरी सा है इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स. यू नो, हमने एक स्टूडेंट को वॉइस देने के लिए दैट लुक इफ एनीथिंग गो हैपेंस टू यू दिस इज हाउ यू गो एंड रिपोर्ट, बिकॉज शायद इससे पहले कुछ डेकेड्स पहले स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक शायद कभी कभी विक्टिमाइज हो जाता था. ये लुक देयर इज दिस पीएम पोर्टल ऑन विच यू कैन पुट एनी एब्सोल्युटली एनी कंप्लेन. तो हमारा टीचर बहुत डरता है दैट लुक यू नो आई एम नॉट गोइंग टू गिव अ क्वालिटी क्विज और आई डोंट वांट टू यू नो fail those students in this class which you know even deserve to be failed, because what if they put on a complaint and that will become a huge issue around me. मेरी इंक्वायरी लग जाएगी जो अगले 3 साल किसी तरफ नहीं लगेगी, उस पे मुझे जस्टिस मिलेगा नहीं. So you know, let's please them instead of being fair to them. ये इसमें एक नया इशू उभर कर आया. Lastly, मैं you know in for the sake of being you know just staying within my allotted time, एक बात कहूँ जो आपने सॉफ्ट स्किल्स पे कही. हम यूनिवर्सिटी के 4 साल में इन पर्टिकुलर जो हमारी टेक्निकल डिग्रीज हैं विच इंक्लूड यू नो इंजीनियरिंग और मेडिकल, लेट्स से हम 4 से 5 इस वक्त भी एक कम्युनिकेशन स्किल्स के सॉफ्ट स्किल्स के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं. हम एक्स्ट्रा करिकुलर और हम को करिकुलर को भी इंकरेज कर रहे हैं. बट देन और इसके अलावा भी चूंकि देयर इज दिस इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड रियलाइजेशन दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई सी दैट मोस्ट students are even on their own doing something to improve these aspects around them. मगर ये soft skills क्या मुकम्मल तौर पर सिखाना, is it the responsibility of a university? क्योंकि हम तो आज के डेट में इसको इस तरह से ले रहे हैं कि जैसे पता नहीं यूनिवर्सिटी नहीं उसको प्रेजेंटेशन स्किल सिखानी है, यूनिवर्सिटी नहीं उसको लैंग्वेज सिखानी है, यूनिवर्सिटी नहीं उसको सॉफ्ट स्किल सिखानी है. अब इसमें ये कि अब इस पे हम पीछे आ जाए तो मसला ये कि जो हमारा क्लास सिस्टम है जो कि प्रेवलेंट है हमारे स्कूल सिस्टम में, हमारी जो सॉफ्ट स्किल्स का लैग है वो तो वहां से शुरू होता है. आई मीन इन माय हम्बल ओपिनियन, जो आपने प्रेजेंटेशन सीखनी है या जो आपने बहुत हद तक लैंग्वेज मास्टर करनी है, दैट इज समथिंग यू शुड हैव डन बाय द टाइम यू फिनिश योर हाई स्कूल. और यूनिवर्सिटी में आके आई एग्री दैट वी कैन polish them, but how can we be expected to inculcate them completely when they do not exist? And ये जो एक let's say एक perception बनाया जा रहा है जिससे कि मैं तो कम से कम disagree करती हूँ, जहाँ पे हमें लगता है कि यूनिवर्सिटी में हमें एक increased focus डालना चाहिए towards the soft skills, you know, and given these very you know these very tight schedule, let's say curriculum and credit hour limitations which we have to fulfill put on us by higher education commissions, and then you know these professional councils, whether that's engineering council or pharmacy council, unki requirements we meet karte hue
how much can university really contribute, یہ کس کی ذمہ داری ہے وہ soft skills impart کرنا. And then I'll finally close with a problem جو کہ ہمارا ایک let's say اب سے نہیں جب سے پاکستان بنا ہے ایک قومی مسئلہ ہے, and that is the issue with the English language. اب پھر اگین کچھ سال پہلے شاید یونیورسٹی ایجوکیشن میں کلاس سسٹم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, چلے اسکولوں کی حد تک تو پہلے بھی تھا. اب یونیورسٹی میں بھی یو ہیو اے کلاس سسٹم. ہمارے پبلک سیکٹر میں وی ہیو اسٹوڈنٹس کمنگ موسٹلی فرام آئی ووڈنٹ ایون سے لوور مڈل, ان فیکٹ فرام لوور انکم بیک گراؤنڈس. اچھا, اب اس کی وجہ سے پرابلم جو ہے وہ آ رہی ہے کہ وہ جو انگلش لینگویج کی ایک ویکنس ہے جو کہ اب یونیورسٹی اس کو, اور ہمارا ہائر ایجوکیشن انگلش لینگویج میں, تو اب یونیورسٹی پہ کس حد تک ذمہ داری ہے کہ وہ اس لینگویج کی اسکل کو بلڈ کرے یا وہ ریکویزٹ ٹیکنیکل اسکلس دے. اور پھر دس از ایکسپیکٹڈ اگین فرام دوز ٹیچرس جن کی لمیٹڈ سی سیلری ہے اور اس کو کوئی پرک ان کی پرفارمنس سے لنکڈ نہیں ہے. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر شبیر. بہت اچھا پرسپیکٹو آپ نے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کی طرف سے لیا, اور وہی جو فرسٹریشنز ہیں, بلکہ میں نے جو ابھی ٹویٹ لگائی تھی سیشن کے بارے میں, تو میں نے اس میں لکھا تھا کہ دس وڈ بی آر اپرچونٹی فار کتھارسس. سو ان مینی ویز وی ول بی ڈوئنگ کتھارسس ہیئر ڈیورنگ دس سیشن. اور اس میں آپ نے بتایا کہ جی ٹیچرز, جو ایبلٹیز آف دا ٹیچرز جو ہے وہ ہم اپنے سلیکشن اور پروموشن میں عموماً پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں ان کا خیال نہیں کیا جاتا. اس پہ میں 100% ایگری نہیں کرتا, کیونکہ بہت سا کام جو ہے, بہت سی ڈسکریشن وائس چانسلر کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اور ہم بہت سے ایسے سسٹم انٹروڈیوس کراتے ہیں کہ جس میں ہم ٹیچنگ کوالٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم ان کی پروموشن کر سکیں یا ان کی سلیکشن کر سکیں. اسٹوڈنٹ پلیزنگ کی بھی بات کی, اور انفارچونیٹلی آئی ایم ڈس ایگرینگ ود یو اگین, کیونکہ ہم نے سسٹم ایسا بنایا کہ اس میں ضروری تھا کہ اسٹوڈنٹ امپاورمنٹ ہو, یوتھ امپاورمنٹ ہو, کیونکہ اس کے بغیر ہمیں وہ فیڈ بیک نہیں ہو رہا کہ ہمارے چیلنجز کیا ہیں, ہمارے ٹیچرز کو کس قسم کی چیزوں کی ضرورت ہے. اور پھر آپ نے کہا سافٹ اسکلز, ہوز ریسپانسبلٹی, اٹس ناٹ دا ریسپانسبلٹی آف دا یونیورسٹی. آئی ایم افریڈ آئی ڈس ایگری ود یو اگین. 4 سال زندگی کے بہترین وہ ہمارے ساتھ گزارتے ہیں. اگر انہیں نہیں موقع ملا کہ کسی نے اچھی سکلز انہیں نہیں سکھائیں, تو دے ہیونٹ مس دا بوٹ فار ایور. ہمارے پاس پھر ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم چاہے انہوں نے غلط بھی سیکھا تھا, ان کو ان لرن کرا کر صحیح چیزیں سکھائیں. تو ہماری بہت ذمہ داریاں ہیں, خالی کریکولم پڑھانا اور جو ہے اس پہ ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی. ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں اس میں انڈیڈ لوور انکم اسٹراٹا کے لوگ آتے ہیں, اور گورنمنٹ کالج اور لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی میں جو ہے وہ پھر بھی باوجود اس کے کہ وہ لوور انکم اسٹراٹا کے ہوں گے, لیکن پھر بھی وہ بہت اچھے میرٹڈ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. سو وی ہیڈ اے بیٹر چوائس دیئر ایز ویل. اب ہم موو کرتے ہیں قاسم کی طرف, اور قاسم سے ہم پوچھتے ہیں کہ کچھ ایشوز جو کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں بالکل ہائی لائٹ ہو رہے ہیں, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, وہ اس میں تھوڑی بہت آپ کو آزادی موجود ہوتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی میں آپ کو فیکلٹی ہائرنگ میں بہت سی جو ہے لبرٹی ہوتی ہے. آپ کو کیا رقم آپ انہیں دے رہے ہیں اس کی لبرٹی آپ کو ہوتی ہے. ہمیں تو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ کتنا لائک سے لائک بندہ آ جائے, بس یہ اسکیل کی یہ انکم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بڑے انیشیٹوز ایسے ہوتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے پاس اسکوپ ہوتا ہے, اور شاید آپ کے پاس ریسورسز بھی ہم سے بہتر ہوتے ہیں. تو قاسم, ابھی ہم صرف چیلنجز کی بات کر رہے ہیں. جو سیکنڈ راؤنڈ آف کوشچنز ہوں گے اس میں ہم آئیں گے کہ what are the best ways to move forward, what are the solutions. So if you could highlight the challenges you face and how private sector universities could possibly do better than public sector universities, given the liberty, the freedom that you might have. So thank you very much for this opportunity. I'm afraid you might also end up disagreeing with a lot of things that I say. But nonetheless, just one quick clarification. I'm not necessarily representing private sector universities on this platform, but schools.
So my involvement is, as you mentioned earlier, in the Beaconhouse school system. And yes, we are also involved in a private sector university in which I personally have very little involvement. But I think कि जो आपने सवाल raise किया है, that is indeed very important, because a lot of the foundational skills obviously are developed in the earlier years. But I think that one question or one point that is important to highlight over here is that this discussion that we're having today, education with no future, first of all, thank you for putting a question mark in front of it. But it's a global conversation. It is not something which, I know that over here we are talking of issues pertaining to Pakistan, but this is a global conversation. So for a number of years, we have been organizing a conference series. In fact, इधर अलहमरा के ऊपर भी किया था, called School of Tomorrow. और उसके अंदर हमारा जो major objective यही होता है is to try to get in thinkers and educators from all over the world to try to understand how schools need to change. And there is no doubt about the fact that schools need to change. There are a lot of things that have been very similar in schools for maybe the last 200 years, because modern schools, as we know them, have only been around for about 200 or 300 years. Usse pehle learning was much more organic. It was based on maybe apprenticeship, experiential learning, project-based learning. A lot of educators believe that modern schools are almost based on like a factory system where you divide kids into different age groups and divide knowledge into different subjects and then try to get, every child to conform to what is being taught. Whereas the reality is that all children are different and they all learn in different ways. So some issues are global. एक और बहुत important point इधर ये है, is that whereas I completely respect what you said earlier, that universities can only, let's say, educate the children or the graduates who come to them from high school, but at the same time, high schools are under pressure to prepare children for university and globally. So, जो high school के अंदर curriculum है, whether it is in Pakistan or in other parts of the world, is basically ultimately catered to getting children admitted to universities. That is a fact, and unfortunately, there is no way to deny that. So, what that often means is that there is not very much space for creativity, innovation, entrepreneurship, problem solving, critical thinking, and a lot of the other things that one would like to see at a school level. So many of the issues, of course, I mentioned are global, but then in Pakistan, we have, at least at the primary and secondary level, we have a host of additional issues. So to begin with, we have about 23 million children, and this is before the pandemic, who were not in any kind of school at all, public or private. Our public education system, as we all know, I don't need to tell anybody in this hall over here, is hugely underfunded. We have a lot of pressure with regards to constant changes within the curriculum. The single national curriculum introduced by the previous government has, basically taken away whatever little space there was for more interesting activities or value-added activities. And then the biggest challenge that all schools face, public sector and in the private sector, is about the caliber of teachers. Because ultimately the curriculum, I mean, this may sound a bit idiotic, but the curriculum actually doesn't matter, right? The curriculum is just a document. So we could go to Finland and get, or maybe we don't even need to go to Finland. You can probably download a copy of the Finnish national curriculum. Why Finland? Because Finland and Singapore, these countries are supposed to have some of the best curricula for
primary and secondary schools, and we could bring that to Pakistan. But what good will it do? Because the curriculum is worth nothing. What matters is the delivery of it. So if the teachers are not equipped, and this is one of the biggest issues, jab ye SNC hua tha, even though I have to admit, just for full disclosure, that we were invited to be in the, we were one of the 400 members in the National Curriculum Council that was set up by the government, and they got feedback from a lot of people. But even then, our main thing to them was that, look, we already have a curriculum. Since 2006, that was the last curriculum that we had prior to the SNC. So the issue is not the curriculum, the issue is the delivery of it. We don't have the enabling environment, we don't have the training, we are missing a lot of those other things. But anyway, I don't want to harp on about things which I'm sure that everybody already knows. But my point is that some of these issues are global, and then in Pakistan, there are some additional issues that we have to deal with. So I have lots to say on what we can do, but we'll come to that later. What we will embark on now, prior to actually going to this phase 2 of our discussion, where we, having identified the challenges, the common challenges, क्या अब हम कर क्या सकते हैं? सारे वक्त अब बस हम यही रोते रहेंगे कि हमारे सिस्टम में ये खराबी है, हम में ये खराबी है, बल्कि हम कोई ऐसी बात करना शुरू करें जो जेन्युइनली feasible हो, given the constraints, the resources, और उनको वो मामलात हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं. तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि मैं दोबारा अपने पैनलिस्ट के पास जाऊँ, मैं आप लोगों से वो सवाल लूँ, और मैं चाहूँगा कि यूथ से पहले लिया जाए. अगर कोई स्टूडेंट हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बैठे हैं तो पहले उनसे सवाल किया जाए, फिर हमारे जो टीचर्स जो हैं, आप स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी के, आप स्टूडेंट हैं किसी यूनिवर्सिटी के, चलें इनसे पहले ले लें और उनसे फिर बाद, आप भी स्टूडेंट हैं, चलें आप पहले कर दें और फिर यहाँ पर फिर हम आते हैं. और मुख्तसर सा सवाल कीजिए, अपना तारुफ भी करा दीजिए, एक सवाल कीजिए एक दफ़ा. Assalamu alaikum. I'm Vaisa Rizwan from LCWU, student of MS Health Psychology. I wanted to ask a question from morning. Like, I've done my graduation in applied psychology. But the future of psychology in Pakistan is not that bright. Like, when I was in PGC, in FSC pre-medical, मैंने सुना था कि अपनी स्टोरी ना सुनाइए, एक जेनेरिक सवाल कर लीजिए. एनेक्डोट सुनने के टाइम नहीं है हमारे पास, किसी और वक्त मैं चाहती हूँ, मैं बाहर जाके सर्व नहीं करना चाहती, मैं पाकिस्तान में सर्व करना चाहती हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट. बट मुझे वो फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि मुझे जॉब मिले, मैं एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकूँ, तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ. जी जी, बस हो गया. ये सवाल की तरफ हम आ रहे हैं कि वी हैव द चैलेंजेस, स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ हैविंग नो फ्यूचर, education with no future. That's the whole idea of setting this title, and we'll come back to it. What can we do about it? आप भी स्टूडेंट हैं? मैं. Assalamu alaikum sir, Wajahat Ali. I recently completed my MPhil International Relations from Minhaj University. I just want to put one suggestion. Like जब मैं अपनी रिसर्च कर रहा था, तो क्योंकि जो हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं या जो जिन चीज़ों को डील करते हैं, तो मुझे अक्सर जो बुक्स पढ़नी पड़ी, या तो वो पाकिस्तानी राइटर से जो बाहर बैरून मुल्क रहते हैं, या वो बुक्स पढ़नी पड़ी जो लाइक ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने लिखी थी. तो मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे की अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि जो उनका कैरिकुलम है या वो जो चीज़ें पढ़ाते हैं, वो चीज़ें जो उनकी रेगुलर पॉलिसी में, जो उनकी कंट्री की डेवलपमेंट में जो चीज़ें पार्ट प्ले करती हैं, तो वो ही उनका कैरिकुलम है. तो काइंडली इसी चीज़ को, जिस तरह आज यहाँ पे ये थिंक टैंक्स के ये फोरम्स होने और चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीज़ अगर ये चाहे बीकन हाउस हो, चाहे GC हो या कोई यूनिवर्सिटीज़, तो अगर इन चीज़ को किसी तरह कंबाइन कर लीजिए तो वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा. इधर दीजिए जी. रेलेवेंस ऑफ द करिकुलम जो हम बात कर चुके हैं, एक तरह से कासिम कसूरी ने बड़ी अच्छी बात की. करिकुलम एक्चुअली डजंट मैटर. इफ़ यू गॉट अ गुड टीचर who has an eye of what needs to be taught for that course, he or she will decide. लेकिन हम बाज़ औक़ात इनको दीजिए जी, यहाँ पर 2 हमने स्टूडेंट के ले लिए हैं, 2 हम अपने सीनियर मेंबर्स के
ان کا لے لیجیے اور ادھر سے سوال لے لیجیے. مختصر سی بات کریں گے تو زیادہ کوریج ہو جائے. تھینک یو جی. پروفیسر زاہد فرام اسکول آف اکنامکس قائد اعظم یونیورسٹی. ماشاء اللہ. سر ایک تو ہمیں فیکٹری فورس ماڈل جو ہے جس میں ہم 3 گھنٹے لیکچرنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا لیکچر جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کو اویلیبل نہیں ہے, جبکہ ان کو ہر چیز دنیا کی اویلیبل ہے آفٹر دا ٹیچر ہیز ڈیلیورڈ اے کلاس. تو یہ فیکٹری فورس ماڈل سے لرننگ فکس آؤٹ کمس پہ جب تک ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک بات. دوسری چھوٹی سی سر مجھے تو ایجوکیشنل تھاٹ لیڈرشپ کا کرائسس سیریس نظر آ رہا ہے. I haven't read a single book from any vice chancellor of any Pakistani university on higher education system. Whereas whatever I read, that is from. اور تیسری بات چھوٹی سی آپ نے بات کی, میں نے آپ سے صرف ایک ہی بات پوچھنی ہے, میرے پاس اور لوگ بھی ہیں. 2 باتیں ہو گئی آپ کی, ان کو دیجیے جی مائک. سر میرے ان کو ہمارے. ہاں جی شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ سر. میں صرف ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اکانومی جو ایجوکیشن میں جو اتنی بڑی اکانومی کا اثر آ گیا ہے اس کو آپ کس طرح مینیپولیٹ کر رہے ہیں؟ جی جی جو ہمارے پلیز. اچھا اکانومی کے ساتھ دیکھیے جی, ہم نے جو یہاں سے کریکولم کا ایشو آ رہا ہے, وہاں نو امپلائبلٹی کا ایشو آ رہا ہے, یہاں پہ ٹیچنگ میتھڈس کا آ رہا ہے, اس کو لنک اپ کر رہے ہیں سماجی امپیکٹ کیا ہے, سوشل امپیکٹ ہماری ایجوکیشن کا کیا آ رہا ہے. یہ 4 چیزیں جو ہے نا ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اب بات کرنی ہے کہ what reforms can we actually bring about in the system that will bring about these positive impact. تو میں اپنے پینلسٹ کی طرف پھر جاؤں گا. صرف میں جو ہے اس میں جو ہے آپ اپنا ہاتھ نیچے کر لیں جی, بس جتنا موقع مل رہا ہے میں اتنا ہی کو دے رہا ہوں جی. میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر اقبال کی تعلیمات کی طرف جاتا ہوں, اور ڈاکٹر اقبال کا جو ایک طرف خداوندان مکتب سے شکایت کر رہے تھے, دوسری طرف وہ ایک اور خواہش بھی رکھتے تھے. انہوں نے ایک جگہ پر کہا خرد کو غلامی سے آزاد کر, خرد سے مراد عقل و فہم ہے, خرد کو غلامی سے آزاد کر, جوانوں کو پیروں کا استاد کر. جو ٹیچنگ کی صحیح اسپرٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو اس طریقے سے پڑھانا شروع کریں کہ آپ کل کو ہمارے استاد بنیں, وہ جو کام ہم سے نہیں ہو سکے وہ آپ لوگ کر سکیں. تو پھر میں دوبارہ سے اقصا آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے 1 یا 2 سلوشنز آپ بتائیے کہ وہ کون سے سلوشنز ہیں. اور آپ ہائر ایجوکیشن کا پرسپیکٹیو لے لیجئے, قاسم جو ہے وہ اسکولنگ کا اور کالجز کا پرسپیکٹیو لیتے ہیں. 1 یا 2 سلوشنز ایسے کون سے ہیں کہ جو اب ہم جس سے ہم یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر کر سکتے ہیں. جی سب سے پہلے تو میرا خیال ہے دس از ونڈرفل دیٹ یو نو یو ڈس ایگریڈ ود آلموسٹ ایوری تھنگ دیٹ آئی سیڈ, کیونکہ اگر ہمارے میں ڈس ایگریمنٹ آف تھاٹ ہوگا تبھی دیٹ ول اوپن ڈورس فار ڈبیٹ اینڈ ڈسکشن. تو سب سے پہلے تو آلسو اس کے لیے بھی اب ایک آئی ول اگین آئی تھنک اٹس آلسو نیسسری گیو کریڈٹ ٹو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, بیکاز ڈیو ٹو یو نو اٹس آئی ایم ایز اے پرنسپل انویسٹیگیٹر آئی ایم ایگزیکیوٹنگ ون آف دا پروجیکٹس which is funded by them, where we are actually investigating graduates. Actually we're working on engineering graduates employability, but if I extrapolate it to overall to graduates employability, to uske liye we talked to various stakeholders, which includes hamare industrialists, hamare actual job seekers, hamare almost wo bache jo graduate hone wale hain. تو اس کے نتیجے میں جو ایک چیز ابھر کر سامنے آئی which I would now like to propose as a solution, جس پہ کم سے کم I think private sectors universities are already rather doing a good job, but public sector could also focus on it. وہ یہ ہے کہ جی ہماری پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں کوئی ایک ایسا برانڈنگ کا آفس ایگزسٹ نہیں کرتا which actually works on the image building of the university. Now why I say this is because Lahore College Women University یا let's say UET لاہور, ہمیں اپنے اندر بیٹھے یہ لگتا ہے کہ جی ہماری 100 سالہ تاریخ ہے, ہم اتنی بڑی یونیورسٹی ہیں, ہمیں شاید اس پروموشن کی ضرورت نہیں ہے ریچ آؤٹ کر کے انڈسٹری کو بتانے کی, یا ایک پیرنٹ باڈی کو بتانے کی, یا جن اسٹوڈنٹس نے اب ایڈمیشن کہاں لیا جائے یہ چوائس کرنی ہے, اپنے آپ کو ایک مارکیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ میرے لیے بھی اٹ واز اے نیور فائنڈنگ when I talked to members from actual job givers, members from the industry and civic society, کہ ہمیں یہ جو پبلک سیکٹر ادارے
जा रहे हैं इन पर्टिकुलर, हमें भी अपनी एक ब्रांडिंग की बहुत शदीद ज़रूरत है. फर्दर अगर हम कुछ ऐसी भी एक कैलकुलेशन, एक फार्मूला पे आएँ कि स्पेशली हमारे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं कि करियर काउंसलिंग के ऑफिस, अलुमनाई रिलेशन के ऑफिस, वहाँ पे कोई हमारे पास रेशो नहीं है दैट अगर हमारे पास एनरोलमेंट इतनी है तो इट शुड बी दिस मैनी करियर काउंसलर्स per this many students. We typically have 1 or 2 officers managing career counseling for irrespective कि आपकी enrollment 20,000 पे है या आपकी enrollment 5,000 पे. तो अगर हम इन 2 specific चीज़ों पे, which are my suggestion, काम करें, of course this will map on to improving academia industry linkage and employability of a student, which we saw is one of a grave concerns by one of our students. आप कुछ ऐड कर चाहते हैं? जी, थैंक यू सो मच. आपने कहा ब्रांडिंग हमने बेहतर करनी है. आई एम सॉरी टू हियर दैट, क्योंकि ब्रांडिंग तो तब अच्छी करें जब को पहले अच्छा काम कर रहे हों, तो फिर उसकी ब्रांडिंग भी अच्छी करते फिरें. अच्छा, दूसरी बात, हाँ, उसमें करियर काउंसलिंग डेफिनेटली वी नीड टू एडवाइज आवर स्टूडेंट्स. Unfortunately, what we do during those 4 years doesn't quite prepare them for the industry. So no matter at that time how much counseling we provide, if we haven't fixed the curriculum and the teaching during the 4 years, nothing can help them at the stage of the final semester with career counseling. So I will come back to you. I'll give another opportunity for you to come back, but please, from early education point of view. Can you hear me? Is it on? Ji. Yeah. I think I wrote a blog the other day on how to make kids future-proof, right? To try to prepare them better for the future. Because I think even for universities, you will all agree that if you get students who are better prepared to meet the challenges of the future, they will hopefully succeed or have greater chances. So there are just 3 or 4 things which we are trying to highlight in our schools. Obviously, my sphere of influence is limited to what we can do within our schools. So first thing, which may sound fairly obvious, is to prioritize what we call future skills. So as opposed to just academic learning, get kids involved in project-based learning, in which they have to critically think about things, they have to ask the right questions, there's teamwork involved, there is negotiation involved, and basically projects in which they are trying to solve real-world problems. So as opposed to just academic learning. The other thing which we are trying to do is to, we've all heard of STEM. So we are trying to take STEM to the next level we are looking at it as STEAM. So it's science, technology, engineering, art, and mathematics. And so we are trying to integrate a lot of projects into the curriculum. For example, getting kids to make 3D animations, encouraging them to learn coding, encouraging them to learn digital filmmaking, so they can make TikTok videos and that kind of stuff. So basically, we're trying to integrate STEAM skills into the curriculum. 2 very important things which I think for the future are important are creativity and entrepreneurship. So creativity is, everybody likes to talk about creativity, but the big question is that how do you nurture creativity in schools? So I guess you have to give children some space to experiment with their ideas and to think outside the box, and not just to sit there in a classroom and be lectured to. So there are different ways. There's not enough time right now, but we are trying to see if we can nurture creativity as much as possible. Entrepreneurship is also linked to creativity, because in the future, I think entrepreneurship, and I think that might go back to one of the questions that was raised, is something that could be part of the solution. Because if children can become, a lot of young people today are self-employed. Believe it or not, even at school level, we see some children launching really interesting startups which actually are making money. One other thing is that we all know that, we don't know exactly, but most people estimate that maybe 80% of the jobs that exist today will not exist in the future.
एंड सिमिलरली जो फ्यूचर के अंदर जॉब्स एग्जिस्ट करेंगे वो आज हम शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी नीड टू गेट चिल्ड्रन टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ दिस ओल्ड फैशन आइडिया कि जी मैं एक ही वो चीज़ सीखूंगा या सीखूंगी and that will be my vocation for the rest of my life. They have to learn to accept the idea that due to automation and artificial intelligence, a lot of things are going to change. And so they have to have the flexibility and the capacity for lifelong learning so that, you know, they can keep reinventing themselves as and when required. So yeah, I'll just stop over here, but without last very important thing, which I think needs to be prioritized in schools and universities, is emotional health. Because in all of this, we don't want, you know, children to come under too much pressure. Absolutely, that's absolutely fantastic point. I'm coming back to more questions, and I'll take the first question from here and then another question from there. But let me also give my 2 pence worth of what I think we should do. Faculty training, curriculum development, extracurricular activities, these are the things that we often talk about. But I think one thing we really should start doing is to start learning from good international standards. Because what I have learned from my 3 years of work at Government College University, no matter how many times I send letters or show documents, things don't change. The habits don't change, how we have learned to teach, what we are told to teach. But things do change when they see a good teacher delivering a good lecture. Things do change when they see that under the same title of a course, somebody else, somewhere else in the world, is offering a much more rigorous and much substantive literature. So in that respect, at Government College University, and I'm very pleased that Dr. Ikrar is here, because we two together are now partnering with universities in California to see what can we learn from their good standards. And this is really becoming very modest and more beggar type to go and see what good things they are offering. And we are talking about top universities of the world. So before going to these 2 questions, if you don't mind, Dr. Ikrar, would you like to make few comments about how we can go about learning from good international standards? जी थैंक यू वेरी मच. पहले तो मैं दोनों रिसोर्स पर्सनस को कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की हैं. एग्री एंड डिसएग्री इज़ अ डिफरेंट थिंग. आप डिसएग्री कर सकते हैं. आपने एक एडिशनल कमेंट ऐड किया है कि व्हाट वी कुड डू थ्रू इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस. ये आपसे पहले वाले सेशन में आसन इकबाल से किसी ने पूछा कि ये आपके बच्चे बाहर क्यों पढ़ते हैं, तो उन्होंने उसको अच्छी तरह से डिफेंड किया. मैं समझता हूँ कि दुनिया जो है अब स्क्रीन पे आ चुकी है, और दुनिया में जहाँ कहीं भी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है हमें उस पर कैपिटलाइज करना चाहिए, और अगर हमारे वसाइल इजाज़त दें तो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए. जो आपने पॉइंट रेज़ किया वो हमारी सारी एकेडमिया के लिए चैलेंज है, क्योंकि ये करिकुलम से बात शुरू हुई है, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि करिकुलम इज़ अ पीस ऑफ पेपर until and unless it's delivered properly, or also why can't curriculum be reinvented over and over again? It should be responsive. तो ये दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं. और फिर बात हुई है कि हमारी जो रिसर्च है, जो हमने पिछले 20 साल से अतारमान फार्मूला दिया अपने एकेडेमिया को, ये अतारमान फार्मूला जिसकी आप शिकायत कर रही हैं, तो वो अतारमान फार्मूला जो है इट वर्कड टू गिव अस अ गुड स्टार्ट, बट देन इट शुड हैव बीन रिव्यूड. वो रिव्यू नहीं हुआ और हम उसके साथ फिक्सेटेड हैं. तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में हमने इवाल्व नहीं किया. वो करिकुलम भी और पूरा एकेडमिक स्ट्रक्चर जो है इसको कंटिन्यूसली इवाल्व होना चाहिए था. और फिर आप वेस्ट की यूनिवर्सिटीज़ की आपने बात की है, मुझे मौका मिला वहाँ भी, आपको भी मौका मिला. वहाँ वो बिला वजह भी हर 2-4 साल बाद चेंज कर देते हैं. डिपार्टमेंट्स के नाम चेंज कर देंगे, कोर्सेज को वो मर्ज कर देंगे, फिर वो अनमर्ज कर देंगे, और उससे डिफ़ॉल्ट एवोल्यूशन होती है. तो हमने वो जमे हुए पकड़ के रखा हुआ है हम चीज़ों को, तो इख्तरा नहीं है.
Thank you. Thank you so much, Dr. Ikrar. Dr. Ikrar is very modest. He's one of the product of University of California, and at University of Agriculture, they are embarking on state-of-the-art collaboration with the University of California, Davis, and we are very proud of him. I'll take one question from here, and then another question. There was this boy with the black suit. ہاں جی پہلے ان سے لے لیں جی، دو سے پھر آپ. خان ہے، میں ٹیکسٹائل انجینئر ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے لمس سے گریجویشن کی ہے بزنس میں. سر یہ ہمارا پورا ایجوکیشنل سٹرکچر ہے، یہ ہمیں اچھا انسان اور اچھا پاکستانی کیوں نہیں بناتا؟ ابھی محترم سر ڈاکٹر اقرار صاحب نے بات کی ہے، تو ان کی یونیورسٹیوں میں تعصب ہے وہ ذاتوں کا. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے قائد اعظم یونیورسٹی میں دیکھا کہ ایک صوبے کے لڑکے دوسرے صوبے کے لڑکوں پر ٹوٹ پڑے. تو ہم اچھے انسان اور اچھے پاکستانی کیوں نہیں بن سکتے تعلیم میں؟ کیونکہ جرمن وہ ایک جرمن نکلتے ہیں، جاپانی ایک جاپانی نکلتے ہیں. ہم پاکستانی کیوں نہیں بنتے سر؟ ہم کیوں پشتون اور سرائکی اور یہ اور وہ؟ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہمیں اچھا انسان اور اچھا پاکستانی کیوں نہیں بناتا؟ ہو گیا جی سوال بہت اچھا. ڈو کم ٹو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سم ٹائم اینڈ یو ول سی how we are trying our best to make our students the very best students. پختون اپنا شو کرتے ہیں، کلچر شو کرتے ہیں، تو بلوچی ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ان کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، پنجابی ان کے محافظ بن کے کھڑے ہوتے ہیں. تو ایک یونیورسٹی ایسی ہے ابھی بھی پاکستان میں کہ جہاں پر ہم بہت اچھے طریقے سے ان کو اچھا انسان بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کریکولم ڈیولپمنٹ اور فیکلٹی ٹریننگ کی بھی بات کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ میڈیم آف انسٹرکشن مطلب اس میں بھی کوئی فرق، مطلب اگر اردو ہو جائے تو وہ اکثریت جس کو سمجھتے ہیں، اور برین ڈرین کا بھی مسئلہ آتا ہے، اور اس سے آپ لوکل جو کنٹیکچوئل پرابلم ہے اور جو کریٹیوٹی ہے وہ کر سکتے ہیں. دوسری بات کی انسینٹیوز جتنے بھی آپ کو سیلری ملتے ہیں، جتنا بھی کم ہو یا زیادہ، آپ شام کو یہ اپنے آپ کو اتنا مطمئن کر سکتے ہیں کہ میں نے جتنے دن کا انسینٹیو بنتا ہے اتنا کام کیا ہے، مطلب ٹیچرس وغیرہ. ٹھیک ہے جی. بات کا جواب تو مختصر میں دے دیتا ہوں، لیکن آپ بعد میں دے دیجیے گا. دیکھیے اگر آپ اردو کے اسٹوڈنٹ ہیں، پرشین اسٹوڈنٹ ہیں، پنجابی پڑھ رہے ہیں، کوئی آپ پہ انگریزی مسلط نہیں کر رہا. لیکن اگر آپ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں، آپ مینجمنٹ اسٹڈیز پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو انگریزی بھی پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے سیکھنا ہے، ان کے ساتھ جابس کمپیٹ کرنی ہیں. جو پروڈکٹ آپ نے یہاں بنانے ہیں انہیں جا کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیچنا ہے، اور ان کے پروڈکٹس یہاں لا کر. تو لہٰذا یہ اپنے جذباتی وہ کرنا کہ جی ہماری قومی زبان ہے بس اس میں ہی پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ادھر سے میڈم سے سوال ایک لے لیجئے، پھر ہم دوبارہ پینلسٹ کی طرف آتے ہیں. ادھر دیجیے جی، کہاں گئے؟ السلام علیکم سر میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ویسے تو 239 یونیورسٹیز HEC نے بنا دی ہیں، مگر ایجوکیشن کو جب سے ہم نے سیل کرنا شروع کیا ہے، ایجوکیشن کا فیوچر جب سے زیادہ ختم ہو گیا. جب پہلے کم ہم کیا تعلیم کو بیچ نہیں رہے؟ کیا لمز میں ایک بچہ جو پڑھتا ہے وہ پنجاب یونیورسٹی میں ویسا پڑھ سکتا ہے؟ ریسورسز ہیں، ٹیچرز اویلیبل ہیں، مگر اس طرح سے پڑھایا نہیں جاتا. ٹیچرز بہت قابل ہیں، مگر ہمیں اس طرح سے نہیں پڑھایا جاتا جس طرح سے لمز کے اسٹوڈنٹ کو پڑھایا جاتا ہے. تو کیا ہم جو جتنا پے کرے گا وہ اتنا سیکھے گا؟ کیا یہ ہے؟ آپ بھی اس کا جواب دے دیجیے گا. میں تو مختصر سے جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے جی، آپ بیٹھیے، بس بیٹھیے، بات سوال ہو گیا. لمز کے ٹیچر کیوں اچھا پڑھاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں ایک بہترین ماحول پرووائڈ کیا جا رہا ہے. جو اچھی سیلری وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کو وہ سیلری دی جاتی ہے. میری یونیورسٹی سے کئی اچھے پروفیسر جو سب سے اچھے ٹیچر ہوتے تھے، ان کو FC کالج اور لمز لے اڑتے. کیا وجہ ہے؟ کہ وہ ٹوائس تھرائس جو ہے نا وہ سیلری دے رہے ہوتے ہیں جو ہم نہیں دے پاتے. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہ چارج بھی زیادہ کرتے ہیں، اپنے ٹیچرز کو بھی اچھا ریوارڈ کرتے ہیں.
کتنا اچھا ہو کہ مجھے ایز وائس چانسلر آف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی الاؤ کیا جائے. ساروں کو میں اگر زیادہ نہ دے سکوں, کم از کم 4-5 پروفیسر مجھے ہائر کرنے دیں کہ جو دنیا کے ٹاپ 50 یونیورسٹی سے جنہوں نے پڑھا ہوا ہو, اور میرے پاس پیسے اگر ہیں تو میں انہیں پے کر سکوں. میرے پاس پیسے بھی ہیں, ہم نے بچا کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کو 1 روپے بھی وہ بیسک پے اسکیل سے زیادہ دے سکیں. تو یہ کنسٹرینٹس ہیں پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں, جس کی وجہ سے if I may interrupt, میں نے شروع میں ہم اچھا ڈلیور کیوں نہیں کرتے اس کی بنیادی وجہ یہی بتائی تھی کہ ہمارے پبلک سیکٹر میں جو ٹیچر ہے اس کو اچھا پڑھانے یا اچھا ڈلیور کرنے سے اس کی کوئی موٹیویشن جڑی ہوئی نہیں, نہ اس کا کوئی فائنینشیل بینیفٹ جڑا ہوا ہے, نہ اس کی ترقی جڑی ہوئی ہے. اور I'll put it very simply, آپ کے پبلک سیکٹر میں جو اس وقت پروفیسر ہے وہ اپنے 3 بچوں کو ایک بیکن ہاؤس جیسے اسکول میں نہیں پڑھا سکتا with that salary that person draws. دوسری, اب میں ایک اور بات کہوں with 2 eminent vice chancellors present over here, ہماری جو سینئر لیڈرشپ ہے یونیورسٹیز میں, by which I mean vice chancellors, what have we done at the VC's forum or at a senior forum to take this up to say کہ یہ جو انتہائی پاکستان کا انٹیلیجنشیا ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے سیلری اسٹرکچر میں بہتری لائی جائے. What was done at your end, ہمارا وہی پی ایچ ڈی الاؤنس ہے جو میرا خیال ہے, I don't want to quote a figure, I may be wrong, پچھلے 15 سال سے 10,000 روپے ہے. You get a PhD and you get 10,000 rupees per month. That is the worth of PhDs we have. That's the amount of respect, let's say, we give it. And what has been done again by the senior leadership to an effort, and concrete effort to bring an improvement into this. جیسے میرے بھائی نے یہاں کہا کہ جی ہم اچھے پاکستانی نہیں بنا رہے, ہمارے بہت زیادہ تعصب ہے, یہ مسائل, وہ بھی ریزلٹ ہیں آف دا فیکٹ دیٹ وین یو ہیو دیز سویئر اکنامک پرابلمس اراؤنڈ یو دیٹ نیچرلی بلڈز انٹو ادر ایشوز. دوسرا, میں آپ کی بھی بات سے ایک ایڈ کروں سر سے ڈفر کرتے ہوئے, جی یہ بالکل المیہ ہے کہ ہم آزادی کے اتنے سال بعد بھی ہماری ہائر ایجوکیشن ہماری لینگویج میں نہیں آ سکتی. جرمنی میں یو کین ڈو یور BS, یو کین ڈو یور PhD, whether it's computer science, whether it's management science, whether it's engineering, in German. I was very recently in Indonesia. Over there you can also study any one of your technical degrees in your regional language. But ہمارے ہاں چونکہ of all these years we have actually failed to do something کہ ہم وہ colonial past میں سے نکل کے اپنی زبان پہ شفٹ کر جاتے, اس لیے انگریزی ایک حقیقت ہے, اس لیے اس کو تسلیم کر لیں. چلیے جی, میں کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں کروں گا. آپ کبھی اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس اردو میں پڑھا کے دیکھیں تو پھر اندازہ ہوگا آپ کو. کسوری صاحب, آپ تھوڑا سا ہمیں دے دیجیے, بالکل 2 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. فائنل ورڈ, how could we bring, what measures can we bring about at the school level that would contribute to better education throughout? You said you are preparing students for the university education. کیا چیزیں 1-2 باتیں کر کے اور ہم خاتمہ کرتے ہیں؟ I think that if there's one single factor, okay, so some of the things which have been discussed are a given. Obviously one needs good teaching and learning and all of that, so I will not waste time on that. But I just want to repeat that probably the single most important factor in my opinion is that we need to get them to develop future skills, جس کو آپ لوگ پہلے soft skills بھی کہہ رہے تھے. اس کے اندر whether you look at communication or you look at critical thinking or negotiation, teamwork, creativity, these things are very, very important because the world that they are going into is a very unpredictable world. It's difficult to know what the job market holds. For example, if somebody is planning to be a doctor, it is entirely possible that by the time they reach that stage, you may have AI. Even today, you have AI doctors which are better at diagnosing illnesses and better at treating illnesses. So, of course, I'm not saying اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے اندر وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ they have the flexibility for lifelong learning so that then they can keep re-equipping and retooling themselves for whatever the needs are in the future. Thank you. Thank you so much. Please, a round of applause for our panelists to make the discussion spicy. I had to disagree and provoke you a bit. I hope you don't mind that. But we have got no time left for further questions.
because the next session is to start, or the music is to start soon. Let me thank you all, also be very patient, and those who ask questions. उससे जो एक बड़ा अच्छा तासुर हमें मिल रहा है कि we are all concerned about it. So the title, Education with No Future, with the question mark, is still out there, provoking us to think further and think about what measures at the school level, at the college level, at the higher education institutions level, we can bring about to make this nation great again with the help of education. Thank you so much, all of you. Thank you, Dr. Saab. Thank you, honorable panelists and participants.